بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الباری کے متعلق۔ الباری، تو سب سے پہلے آئیے لغوی معنی کیا ہے معلوم کرتے ہیں الباری کے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ الباری یہ بریء سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خلاصی پانا، چنگا ہونا۔ اسی طرح اس کے ایک اور معنی آتے ہیں دور ہونا۔ اسی طرح ایک معنی آتا ہے معذرت کرنا، ڈرانا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، بیزارگی کا اعلان ہے، معذرت کا اعلان ہے۔ اس میں انذار بھی شامل ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بیماری سے شفا پا گیا، اچھا ہو گیا، تو یہ بریء استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بیماری سے اچھا کرنا، اس کے لیے بھی بریء یا باب افعال سے استعمال ہوتا ہے۔ اخفش کہتے ہیں کہ بریء کے ایک معنی کاٹنے کے بھی ہیں، کاٹنا، درست کرنا، ٹھیک کرنا، یہ بھی ایک معنی آتے ہیں۔ اسی سے بریء بھی ہے، اس کے معنی ہے مخلوق، لوگ، مخلوق۔ فرہ کہتے ہیں کہ بریء جو کہا جاتا ہے وہ بریء سے ہے، اور اس کے معنی ہیں مٹی کے، بغیر حمزے کے ہے، وہ مٹی کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ تو یہ لفظی معنی ہے باری، اس کے اصلی یا لغوی معنی کیا ہے؟ بریء سے ہے۔ یہ چند باتیں ہیں لغت کے اعتبار سے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ الباری قرآن مجید میں کتنی جگہ وارد ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں 3 جگہ یہ وارد ہے الباری۔ سورہ حشر میں جیسا کہ اللہ نے کہا هو اللہ الخالق الباری۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں وارد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فتوبوا الی بارئکم، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ یعنی 2 جگہ اسی آیت میں وارد ہے، اور ایک جگہ سورہ حشر میں، گویا کہ 3 جگہ یہ وارد ہے۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تم توبہ کرو اپنے خالق کے پاس، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس، اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے لیے وہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس۔ یہ 3 جگہ وارد ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں الباری کے معنی کیا ہوگا اللہ کے حق میں۔ الباری کے معنی اللہ کے حق میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے حق میں معلوم کرنے کے لیے ہم مفسرین کے اقوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الباری اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے لوگوں کو پیدا کیا جبکہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جبکہ ان کا وجود نہیں تھا، تو وہ وجود میں لایا۔ زجاج کہتے ہیں الباری کے معنی کیا ہے کہ ان کو ایجاد کیا، ان کو جو لوگ نہیں تھے ان کو جو ہے لایا، یہ معنی ہے
باری کے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ باری خالق کے معنی میں، پیدا کرنے والے کے معنی میں، یعنی جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، مبدع جس کو کہتے ہیں۔ خطابی فرماتے ہیں کہ الباری خالق کے معنی میں، پیدا کرنے والا، لیکن پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باری یہ حیوان کے لیے خاص ہے، یعنی حیوان کی جب بات آئے گی تو کہیں گے کہ باری ہے، اس نے پیدا کیا، اور بہت کم جو ہے دوسری چیزوں کی حیوان کے علاوہ میں یہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آسمان کو پیدا کیا، اس کے لیے باری استعمال نہیں ہوتا، بلکہ حیوان ہے تو تبھی جو ہے یہ باری استعمال ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے الخالق الباری دو جگہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خلق کے معنی کیا ہے؟ اندازہ کرنا، تقدیر، اندازہ کرنا، اور البرو کے معنی کیا ہے؟ نافذ کرنا۔ خلق کے معنی اندازہ کرنا، اور البرو کے معنی کیا؟ نافذ کرنا، یعنی جو اس نے اندازہ کیا اس کو وجود میں لایا، اس کو نافذ کیا۔ اور اس طرح یہ بات ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر آدمی جو بھی اندازہ کرتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اندازہ کرتا ہے تو ضرور وہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا وَلَا أَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضَ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي، کہ آپ ایسے ہیں، کسی کی مدح کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ آپ ایسے ہیں کہ جو بھی آپ اندازہ کرتے ہیں اس کو کر کے چھوڑتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، اندازہ تو کرتے ہیں لیکن وہ کام کر نہیں پاتے۔ حلیمی کہتے ہیں کہ الباری کے دو معنی ہیں، نمبر ایک موجد، یعنی جو ایجاد کرنے والا ہے، ایک معنی، اور اس نے مختلف مخلوق کو ایجاد کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں میں، تو وہ پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ پیدا کرنا، من قبل ان نبرأها، اور وہ اللہ تبارک و تعالی مبدع ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی مبدع ہے تو اس کے لیے بدیع بھی نام بہتر رہے گا، اور اسی میں الباری بھی بہتر رہے گا، یہ ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی ہے الباری کا، یعنی وہ جس نے مٹی سے، پانی سے، انگار سے، ہوا سے، ان تمام چیزوں کو جمع کے ایک انسان کو پیدا کیا، مختلف اجسام کو پیدا کیا، جیسے کہ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا انی خالق بشرا من طین، میں انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ کہا ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اس کی آیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ کہا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، وہ کھلا جھگڑالو ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے اور وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو ان تمام آیتوں میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوس بنانے والے نے قوس کو بنایا۔ کب کہتے ہیں یہ؟ جب قوس بنانے والا جو چیزیں درکار ہیں ان تمام چیزوں کو جمع کر کے جب قوس بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں برأ۔ اس طرح اگر ہم خلاصہ دیکھیں کہ الباری کے معنی کیا ہیں اللہ کے حق میں، تو اس کے 4 معنی معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ باری سے مراد سب سے پہلے پیدا کرنے والا، مبدع کے معنی میں ایجاد کرنے والا اس معنی میں، اور جب الباری کا معنی یہ ہوگا تو خالق اور الباری دونوں مترادف ہوں گے۔ دوسرا معنی الباری یعنی جس نے مخلوقات کو بعض سے بعض کو الگ کیا، یہ معنی میں الگ کرنے والا، کاٹنے والا۔ تیسرا معنی کیا باری کا؟ یعنی جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کرنے والا، جیسے کہ اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹنا ہے۔ اور البری کیا ہے؟ اصل میں مٹی ہی ہے۔ چوتھا معنی یہ ہے جس کو امام زمخشری نے ذکر کیا کہ الباری وہ ہے جس نے بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی کمی کے اس نے پیدا کیا، یہ معنی ہے الباری کا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، تو اس طرح پیدا کرنے والے کو الباری کہتے ہیں۔ تو یہ 4 معنی ہیں اللہ کے حق میں۔ انسان جب ان 4 معنوں کو اگر جان لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اس کا معنی کیا ہے وہ معلوم کر لے گا، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کے تعلق سے اس کے دل میں ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔